بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ سورہ المومنون آیت نمبر 52۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في مقام آخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز پیر مطابق 27 رجب 1427 ہجری موافق 21 اگست 2006 جبیل دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ہم آج کی اپنی اس گفتگو میں ایک بڑے ہی حساس اور سلگتے ہوئے موضوع پہ گفتگو کے لیے جمع ہیں۔ وہ موضوع جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہوگا، مسلمانوں کی تباہی کے اسباب۔ آج دنیا میں مسلمان کا خون پانی سے بھی سستا ہے۔ مسلمان کی عزت و آبرو دنیا کی ہر چیز سے سستی ہے۔ امت مسلمہ غیروں کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ جدھر دیکھیے مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے۔ مسلم دوشیزاؤں کی عزت و آبرو پامال ہو رہی ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی، قبلہ اولا مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اس قسم کی بہت ساری دلدوز خبریں مسلمان سنتا ہے کہ پرامن نہ تو اسے نیند میسر ہے، نہ اسے اسی کی محنت و مشقت کی کمائی کا عیش کا لقمہ میسر ہے۔ ہر طرح سے مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، تباہ ہے، برباد ہے۔ آفت یا مصیبت آتی ہے تو مسلمان قومیں جمع ہو کر کے دنیا سے امن کی یا انصاف کی بھیک مانگتی ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دنیا سے بھیک مانگ رہی ہے وہ عدل کی، دنیا سے بھیک مانگ رہی ہے وہ عدل کی، کل تک جو قوم کرتی تھی دنیا کے فیصلے، کل تک جو قوم کرتی تھی دنیا کے فیصلے، میں کر رہا ہوں آج وہی کارواں تلاش، میں کر رہا ہوں آج وہی کارواں تلاش، یارو جسے دیے تھے سمندر نے راستے۔ آج مسلمانوں کی کیفیت یہی ہے۔ کل یہ مسلمان غیروں کا بھی فیصلہ کرتا تھا،
ایک یہودی اپنے فیصلے مسلمان کی عدالت میں لے کر آتے تھے، اور آج مسلمان اپنے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے فیصلے کے لیے پھیلاتا ہے، ان سے امن کی بھیک مانگتا ہے، ان سے انصاف طلب کرتا ہے۔ یعنی یہاں تک مسلمان کی ذلت اور رسوائی پہنچ گئی کہ اپنے فیصلے خود کرنا تو دور کی بات، اپنے فیصلوں کے لیے انہیں بلاتا ہے جن کا فیصلہ کل یہ مسلمان خود جا کر کرتا تھا۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ وہ قوم جو بلندی پہ تھی، وہ امت جو خیر امت ہے، وہ نبی جو افضل الرسول ہے، وہ کتاب جو سب سے بہترین کتاب ہے، اللہ نے جس امت کو فوقیت اور فضیلت دی، آخر ذلت کا سبب کیا ہے؟ ذلت کے رسوائی کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں چند کا تذکرہ میں کروں گا۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا پہلا سبب، مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لو تو یہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ کی علامت ہے، ٹخنوں سے اگر اوپر ازار ہے تو یہ بھی آتنکواد کی علامت ہے، اور اس طرح مسلمان غیر مسلمان خود ان چیزوں کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس کی جگہ بدعتوں کو اپنایا۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی میں حسن سند کے ساتھ، حسن اور صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو نجی ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے واعظ فرمایا۔ نبی کا واعظ، نبی کی نصیحت جس نے سنی ہوگی، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے واعظ فرمایا تو ہم نے آپ کی باتوں سے یہ بھانپ لیا، محسوس کر لیا، اندیشہ ہمیں ہو گیا کہ یہ آپ کی الوداعی گفتگو ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کی گفتگو تو ایسا اس سے پتہ لگ رہا کہ الوداعی گفتگو ہے۔ فَأَوْصِنَا، اب ہمیں کچھ وصیت کر جائیے۔ جب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، نصیحت کے انداز سے صحابہ کرام نے سمجھ لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا واعظ تھا، بہت اچھی تقریر تھی، نہیں، واعظ کی تاثیر اس قدر تھی، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے واعظ کیا ہمارے دل دہل گئے، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہمارے دل دہل گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو رخصتی الوداعی گفتگو نظر آ رہی ہے، آپ ہمیں کچھ وصیت کر جائیے۔ اللہ کے نبی کی الوداعی وصیت سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ عز و جل، لوگوں میں تمہیں اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی رہو گے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ وہ مکر و فریب والے، جھوٹ، دسیسہ کاری، دنیا کی برائیاں، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، اس کی تاثیر یا اس کا جو رد عمل ہے انسان کے اعمال، گفتار، کردار سے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی، امیر کی اطاعت۔ اگر کوئی امیر، اگر غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، یہ نہ کہو کہ یہ امیر تو ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، امیر کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اور سنو، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد اختلافات دیکھو گے، فتنے آئیں گے، ہنگامے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، گروہ بندیاں ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ لیکن جب ایسا کبھی معاملہ دیکھو کہ میرے دین میں اختلاف ہو، سنت بدلی جائے، یا فتنے پھیل رہے ہوں، گروہ بندی ہو رہی ہو، جبے و دستار اور پگڑیاں اچھل رہی ہوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسی صورت میں، ان حالات میں تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور
انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، دانتوں سے جکڑ لینا۔ سنو خبردار، دین میں تم نئے نئے کاموں سے بچنا، اس لیے کہ نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ امت مسلمہ کی تباہی کا سب سے بڑا اور اہم سبب کہ امت نبی کے نقش قدم سے ہٹ گئی، نبی کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کا طریقہ رائج ہے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے معبودوں کو خود مسلمان بنا کر کے خود انہیں سجاتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے، خود انہیں تراشے گا، انہیں سجائے گا اور اس کے بعد ان کی عبادت کرے گا۔ شعر ہے نا کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بھگوان بنے بیٹھے ہیں بت خانوں میں۔ وہ انسان اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے پتھر، اس کو بت خانوں میں پوجتا ہے۔ مسلمان اپنا مردہ خود دفن کرتا ہے، اس پختہ قبر کو خود بناتا ہے، اس پہ چادریں خود چڑھاتا ہے، پھول مالا خود چڑھائے گا اور اس کے بعد اسی سے مدد مانگے گا۔ یہ امت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آج مسلمان نبی کے طریقے کے چھوڑ کر کے سادھوؤں کے، پیروں کے، جوگیوں کے اور نہ جانے کن لوگوں کے طریقوں کو اپنا رہا ہے۔ آج دنیا اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر کے دوسروں کے راستوں کو اتباع اور دوسروں کے راستے پہ چل رہی ہے اور اسی کو باعث نجات سمجھ رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عنقریب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ سنو، پتھروں کی بارش ہوگی، سوچئے، پتھر کوئی پھینکے گا نہیں، بارش ہوگی۔ وجہ فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا۔ جب بات رسول اللہ کی ہو، جب بات اللہ کے کلام کی ہو تو پھر ابو بکر و عمر کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دوستو، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے۔ آج مسلمان اللہ کے نبی کا فرمان سنتا ہے، رب کا قرآن سنتا ہے، صحابی رسول کا اثر بھی سنتا ہے، لیکن کہے گا نہیں میں تو فلاں مذہب پہ چل رہا ہوں، میں نے فلاں کی پگڑی